ایک دن ایک چالاک گیدڑ کھانے کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور بہت بھوکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ ایک اور دن چلتا رہا تو وہ مر سکتا ہے۔ اس لیے وہ بیٹھا اور ایک خیال سوچا کہ کھانا کیسے حاصل کیا جائے۔ اسے معلوم تھا کہ ایک جوزف نامی کسان کا جنگل کی سرحد پر گنے کا کھیت ہے۔ جوزف کے گنے کے کھیت اگ چکے تھے اور وہ ان کی کٹائی کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے کھیت کی حدود میں باڑ لگا دی تھی تاکہ جنگلی جانور حملہ کر کے گنے کو تباہ نہ کریں۔ جوزف نے ایک چھوٹا سا ٹری ہاؤس بنایا تھا، اس لیے وہ وہاں رہ سکتا تھا اور رات کو فارم دیکھ سکتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے درخت کے گھر پر بیٹھا تھا تو چالاک گیدڑ اس کے قریب پہنچا۔ اس نے کسان سے کہا، محترم، آپ کے کھیت پر جلد ہی ایک بہت بڑا ہاتھی حملہ آور ہونے والا ہے۔ جنگل میں خوراک کی کمی تھی، اس لیے جنگل میں رہنے والے بڑے ہاتھی نے اس کے کھیت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے تیار رہیں آپ کے ہتھیار۔ گیدڑ کی نصیحت سن کر جوزف پریشان ہو گیا۔ اس نے کھیت میں اتنی محنت کی تھی اور اگر گنے کے کھیت تباہ ہو جائیں تو افسوس ہوگا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنا کمان اور تیر لے کر کسی گھسنے والے کے انتظار میں لیٹ جائے۔ جوزف سے ملنے کے بعد چالاک گیدڑ ہاتھی کے پاس چلا گیا۔ ہاتھی ایک تالاب کے پاس چر رہا تھا۔ گیدڑ اس کے پاس گیا اور پوچھا، محترم، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اتنا کھانا نہیں مل رہا ہے کہ آپ اپنا پیٹ پال سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سبزی خور ہیں اور آپ صرف چند پودے کھاتے ہیں۔ ہاتھی نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہارے پودے نہیں کھا سکتا اور کھانے کی تلاش میں جنگل سے دوسرے جنگل کا سفر کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ ایک تھکا دینے والا کام ہے اور ایسے دن بھی ہیں جب میں بغیر کھائے گزرتے ہیں، باقیوں سے تھوڑا بہتر۔ چالاک گیدڑ اپنے آپ سے مسکرایا اور بولا، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم کم از کم 1 ہفتے تک دعوت کھا سکتے ہو۔ ہاتھی نے کہا، مجھے مزید بتاؤ اس کے بارے میں۔ گیدڑ نے ہاتھی کو جوزف کے گنے کے کھیتوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ فصل کی کٹائی کل یا پرسوں ہوئی تھی، گنے کے کھیت پک چکے ہیں اور آپ کے لیے ایک حقیقی دعوت ہوگی۔ گیدڑ نے مزید کہا، اس نے باڑ لگا دی ہے لیکن باڑ آپ کی طاقت سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی۔ آپ آج رات وہاں جا سکتے ہیں اور اس وقت تک دعوت دے سکتے ہیں جب تک کہ آپ گھر نہ جائیں، لہٰذا اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ گیدڑ نے میدان کی حدود کا دورہ کیا جہاں ایک بہت بڑا اور قدیم بلوت کا درخت کھڑا تھا اور بہت سے جانوروں کا گھر تھا۔ جوزف اگلے درخت کے قریب کھڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رات کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گیدڑ نے پوچھا۔ جوزف نے جواب دیا، میں ایسی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں ہاتھی کو صاف گولی مار سکوں۔ گیدڑ نے پھر جوزف کو مشورہ دیا کہ وہ قریبی بلوت کے درخت کے نیچے کھڑے ہو جائے کیونکہ اس کا نظارہ بہت اچھا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ بلوت کے درخت کے پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور ہاتھی اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ جوزف گیدڑ کی نصیحت پر خوش ہوا کیونکہ اس نے بھی یہی سوچا تھا، اس لیے اس نے اپنی جھونپڑی میں جانے کا فیصلہ کیا، جلدی کھانا کھایا اور واپس لوٹا۔ چالاک گیدڑ پھر بلوت کے درخت کے پاس چلا گیا جسے معلوم تھا کہ ایک سانپ درخت کی بنیاد پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے سانپ کو آواز دی اور اس سے کہا، محترم، آپ بڑے خطرے میں ہیں۔ گنے کے کھیت کا مالک کسان آج رات آپ کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ ہاں، کیا اس کا نام جوزف نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ آپ اس کے معاشیوں کے لیے پریشان ہیں۔ گیدڑ نے کہا، فکر نہ کرو، وہ آج رات یہاں آنے کا ارادہ رکھتا ہے اور درخت کے پیچھے چھپ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل کرے، جا کر اسے 2-3 بار کاٹ لینا اور اس کا انجام ہوگا۔
گیدڑ نے اس کی کامیابی کی خواہش کی اور الوداع کیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا منصوبہ کام کرے گا اور اگر سب ٹھیک ہو تو اگلے دن اس کے پاس ایک مردہ ہاتھی، آدمی اور سانپ ہوگا۔ یہ 1.5 ماہ کے لیے کافی گوشت ہونا چاہیے۔ منصوبہ بندی کے مطابق آدھی رات کو ہاتھی آہستہ آہستہ گنے کے کھیتوں میں داخل ہوا۔ ہاتھی کو دیکھ کر کسان نے اپنا کمان اور تیر نکالا اور ہاتھی پر 3 تیر برسائے۔ ہاتھی درد سے روتا ہوا گر پڑا۔ جوزف درخت سے نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا اسے اپنے ٹخنوں میں شدید درد محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے کوئی کیڑے نے اسے 1-2 بار کاٹ لیا ہو۔ نیچے دیکھا تو اس نے ایک سانپ کو پھسلتا ہوا دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا اور اسے روند ڈالا اور سانپ مر گیا۔ کچھ ہی دیر میں جوزف بھی گر کر مر گیا۔ ہاتھی بھی اب تک مر چکا تھا۔ گیدڑ آہستہ آہستہ شکاری کے قریب پہنچا۔ اس نے شکاری کے پاس پڑی کمان کو دیکھا۔ اس نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کاٹا اور اس عمل میں کمان کی تار کاٹ دی۔ تار میں تناؤ اس قدر تھا کہ کمان کا تیز سرا گیدڑ کے حلق میں داخل ہو گیا اور وہ چالاک گیدڑ کا خاتمہ تھا۔ اس طرح سب مارے گئے۔